ڈاکٹر صاحب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چودھری برادران تھے، دیگر بڑے بڑے سیاسی قداور لوگ تھے، انہوں نے سابق صدر پرویز مشرف کے ساتھ رہے، ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا، مگر اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے فاصلے رکھے ہوئے ہیں۔ کیا آپ کی جماعت یا سابق صدر پرویز مشرف ان کو کیوں کرٹیسائز نہیں کر رہے، ان کو کیوں نہیں بتا رہے، لوگوں کو، عوام کو کیوں نہیں بتا رہے کہ کس طرح سے انہوں نے فوائد حاصل کیے اور اب کس طرح سے وہ ان سے دور ہو گئے؟ آپ یہ بات بھی آپ کی کسی حد تک درست ہے کہ جو پرویز مشرف صاحب کے بہت قریبی ساتھی تھے، چاہے وہ مطلب افواج میں تھے، اسٹیبلشمنٹ میں تھے، یا سیاست میں تھے، پارٹیوں میں تھے، اس میں بیشتر لوگ پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ جو 8-10 سال ان کے ساتھ لگے رہے، تو یہ ہم ضروری نہیں سمجھتے کہ وہی لوگ پھر آئیں اور دوبارہ پھر ان کو اپنی باتوں کے ساتھ چلائیں، وہ ہم خود بھی نہیں چاہتے، کیونکہ ان کو یہ جو سپریم کورٹ والا ایک ایشو ہے، جو چیف جسٹس صاحب کے خلاف جو ایکشن ہوا تھا، لال مسجد کا بھی ایشو تھا جس کی وجہ سے کافی سابق صدر پرویز مشرف کی شہرت کو نقصان پہنچا، لال مسجد کا ہوا، پھر NRO کا ہوا، یہ کچھ اس قسم کی باتیں ہیں جس میں ان کے رفقۂ کار جو ہے ان سے نیچرلی وہ بھی ساتھ ہی چلتے رہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان میں سے فلٹر کر کے جو واقعی اس ملک اور ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں ان کو لیں، سب کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، اور جو پرانے چہرے ہیں جن کا اپنا اتنا بیگیج ہے، تو وائی شوڈ وی اون دیٹ بیگیج نا؟ تو اب ان کو ہم کیوں کہیں گے جی آپ ہمارے ساتھ رہیں، تاکہ جو آپ لوگوں کی خامیاں یا ناکامیاں وہ بھی آپ ہمارے حصے میں ڈالیں۔ تو وہ جو بہتر لوگ ہیں ان کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے۔ اور اسی ایک گروپ میں تیسری بات میں یہ کر دوں کہ اس گروپ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ اس لیے ہماری پارٹی میں نہیں آئے کہ پرویز مشرف صاحب تو خود پاکستان میں نہیں ہیں، خود اس کے صدر ابھی منتخب نہیں ہوئے، وہ اس کے قائد ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ چیزیں نہیں ہوتی، وہ خود صدر نہیں بن جاتے اور پاکستان ہی آ جاتے، تو ان لوگوں کو ہم اتنا گلہ نہیں دے سکتے۔ تو جب وہ آئیں گے تو انشاءاللہ یہ جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا اس میں میجورٹی آ جائے گی، وہ لوگ جن کو ہم خود ناپسند کرتے ہیں، یا میں اپنی بات نہیں کر رہا، جس کو شاید قوم بھی ناپسند کرتی ہو یا مشرف صاحب کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات نہ رہے ہوں، تو انشاءاللہ ان کے اندر بیشتر لوگ وہ واپس آ جائیں گے۔ تو آپ کے مخالفین کا کہنا ہے کہ جی آل پاکستان مسلم لیگ کی ملک بھر میں کوئی نمائندگی نہیں ہے، ملک کے بڑے شہروں میں کوئی صدور نہیں ہے، کوئی عہدیدار نہیں ہے، کوئی تنظیم نہیں ہے۔ اس جو الزام ہے یا اس کا جو اعتراض ہے، اس کا آپ کیا جواب دیں؟ نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ ہماری بہت حد تک آرگنائزیشن بن چکی ہے۔ آپ ذرا یہ موازنہ تو کریں نا کہ نواز شریف صاحب کل وہ ان کے جلسے میں کہہ رہے تھے پتہ نہیں 25 سال ہو گئے ان کو، ٹھیک ہے؟ عمران خان صاحب کو بھی شاید 10-15 سال ہو گئے ہیں، پیپلز پارٹی کو آپ دیکھیں کہ 40 سال سے بھی زیادہ ہو گئے۔ تو آپ وہ اسٹیبلش جماعتیں جو 15, 25, 40 سال سے اس ملک کے اندر قائم ہیں، اسٹیبلش ہیں، حکومت کا حصہ رہی ہیں، اب ان کا تو ہم مقابلہ اس سٹیج پہ اتنی جلدی ایک سال میں نہیں کر سکتے۔ وی نیڈ اے لٹل ٹائم۔ آپ ہماری کارکردگی کو 1 اکتوبر 2010 سے میئر کریں کہ آلموسٹ 1.25 سال بھی نہیں ہوا، 1 سال اور یہ 1.5 مہینہ ہوا ہے، یا 1 سال کچھ دن ہوئے۔ تو اس دوران جتنی ترقی یعنی اسٹیبلش ہم نے کر لی ہے، اپنی جو آرگنائزیشن ہے وہ خاصی حد تک ہے۔ اب اس میں کیا کیا ہم نے؟ دیکھیں، ہم نے ایک ہماری گلوبل APML ہے جس میں اتنے کامیاب کسی بھی جماعت کی آرگنائزیشن نہیں ہے ورلڈ وائڈ جو ہماری ہے۔ USA میں 11 ہمارے چیپٹر ہیں، نارتھ امریکہ کا حصہ کینیڈا آ جاتا ہے، وہاں الگ ہمارے چیپٹر ہیں، پوری تنظیمیں ہیں جو کئی جلسے کرا چکے ہیں۔ اس کے بعد ہماری UAE میں بہت بڑی مطلب آرگنائزیشن ہے جنہوں نے تقریباً 2,500-3,000 ہزار کا ایک 14 اگست کو پروگرام بھی کیا تھا۔ UK میں 3,000, 5,000, 2,000 کے کئی جلسے ہو چکے ہیں۔ تو یہ گلوبل آرگنائزیشن تو ویل اسٹیبلش ہے بیکاز پرویز مشرف صاحب از دیئر۔ پاکستان کے اندر مرکزی لیول پر ہماری آرگنائزیشن بن چکی ہے، آدھی تقریباً، اور لوگ بھی آئیں گے۔ پنجاب میں ہم نے دفتر لاہور میں کھولا ہوا ہے، وہاں لوگ بیٹھتے ہیں۔ کراچی میں ہم نے اپنا دفتر لیا ہے، کوئٹہ میں ہے، پشاور میں ہے۔ جو صوبائی دارالحکومت ہیں تمام میں ہمارے اسٹیبلش دفتر ہو چکے ہیں، آرگنائزیشن بن چکی ہے۔ اب ڈاؤن ٹو ڈسٹرکٹ پاکستان میں جو پنجاب ہے، پنجاب کے تقریباً 37 یا 38 ڈسٹرکٹ ہیں، ان میں سے 24
جو اضلاع ہے اس میں ہماری تنظیمیں مکمل ہو چکی ہیں، یعنی جس میں آپ کہہ لیں کہ ہم نے ابھی پریزیڈنٹ سیکریٹری نہیں بنائے، لیکن ہم نے کوآرڈینیٹر یا چیف آرگنائزر یا ڈپٹی آرگنائزر ایسے بنائے ہیں، 24 وہ بن چکے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان میں، سندھ میں، تو ٹوٹل تقریباً 84 ڈسٹرکٹ ان ٹوٹل آؤٹ آف ہول پاکستان ہماری تنظیمیں ضلعی بن گئی ہیں۔ اب ہم تحصیل اور یونین کونسل لیول پہ کام کر رہے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں کہ یہ جو لوگوں کے ذہن میں ہے نا کہ یہ تنظیم بنی نہیں، صرف یہ ہے کہ میڈیا ہمیں پروجیکٹ کرے، ہماری نیوز ریلیز کرے تو آپ کو پتہ چلے کہ ڈاکٹر صاحب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی جو جماعت کے لوگ ہیں کہ میڈیا آپ کے ساتھ زیادہ فرینڈلی نہیں ہے، آپ کی جو خبریں ہیں یا جو آپ کی جو اس کے سیاسی سرگرمیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس الزام میں کچھ صداقت ہے یا آپ میڈیا کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ بھی وجہ ہے کہ جب پرویز مشرف صاحب کا آخری دور تھا، اس میں آخری مطلب سال تھا، اس میں میڈیا کے ساتھ جس قسم کا ایک سلسلہ چلا، اس سے میڈیا کے بہت سارے لوگ ہم سے خفا ہو گئے، ٹھیک ہے، اور اس ریئیکشن میں جب مشرف صاحب گئے تو لوگ ان کے خلاف بولتے رہے، میڈیا بولتا رہا، اینکرز بھی بولتے رہے، نیوز میں بھی ہمیں جگہ نہیں ملتی رہی۔ لیکن جب 2-2.5 سال کے بعد انہی لوگوں نے دیکھا کہ اب جو دور ہے، اب جو لوگ حکمران ہیں، انہوں نے تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا، ملک دیوالیہ پن کی طرف چلا گیا، لوگ پریشان ہوئے، تب ریلائز کرنا شروع کیا کہ یار ہم مشرف کی مخالفت غلط کر رہے ہیں، وہ اچھا کام کر رہا تھا، اور لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس سے تو پرویز مشرف کا دور اچھا تھا۔ تو پھر ہمیں کچھ سپورٹ آپ لوگوں سے ملنی شروع ہوئی، پھر آپ کے ہر چینل نے پرویز مشرف کا انٹرویو کیا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ انٹرویو کیا، اور جن دونوں ایبٹ آباد میں اٹیک ہوا تھا اسامہ بن لادن کے وہ گھر پہ، اس کے بعد تقریباً 10 دنوں میں 52 یا 54 انٹرویو ان کے ریکارڈ ہوئے تھے ان 10 دنوں میں۔ تو بیکاز ہی واز دی اونلی ون جو فوج کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، جو پاکستان کی سورنٹی کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، ورنہ تو لوگ بالکل دل ہار کے کوئی لندن جا کے بیٹھ گیا، کوئی چائنا چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، یہ جو ہمارے حکمران ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میڈیا نے ایک ٹرن لی، اور اب ہماری کچھ نیوز خبریں کچھ آنے لگی ہیں، اور ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ اچھا ریلیشن بنائیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ مشرف صاحب دور ہیں، ہمارے ریسورسز نہیں ہیں، ہم اتنا زیادہ وہ افیکٹولی فائنانشلی کام نہیں کر سکے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ تو کام ہی میڈیا پہ اور ہر چیز پہ وہ ان کی پوری اسٹیبلشمنٹ ہے، اور میڈیا سے بڑا تعلق بھی ہے، انویسٹ بھی کرتے ہیں، تو یہ بہت سارے فیکٹر۔ آخری سوال ہے، یہ جو حسین حقانی صاحب پہ الزام لگا ہے، جس طرح سے آج کی جو صورتحال ہے، میمو کا ایشو جو چل رہا ہے، کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کی سوورنٹی ڈیمیج ہوئی ہے؟ کیا عالمی دنیا میں جو بین الاقوامی طور پر پاکستان کے تشخص کو نقصان پہنچا ہے کہ ہمارے اپنے ہی لوگ اس قسم کی حرکات میں ملوث ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ستم ظریفی ہے کہ ہم حکمران بھی ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم خود ہی اپنے ہی اداروں کی تباہی کا پیغام دیں، اور وہ بھی غیروں کو۔ تو یہ پاکستان کے خلاف بڑی گہری سازش تھی، اور یہ کامیاب نہیں ہو پائی، خدا کا شکر ہے۔ لیکن یہ وفاقی حکومت اور افواج اور ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے اندر یہ بد اعتمادی کی اس سے فضا قائم ہوئی، ایک۔ دوسرا، امریکہ اور جو باہر کی طاقتیں ہیں ان کی نظر میں ہماری کیا عزت رہی کہ ایک ملک کے حکمران اپنی حکمرانی کے لیے اپنے ہی اداروں کے اندر توڑ پھوڑ کی سجیشن دے رہے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ فوج جس نے اس حکومت کے آنے سے لے کے آج تک ان کے ہر حکم کی بجاوری کی، ورنہ موسٹلی جو افواج ہیں وہ حکومت کے ہر فیصلے کے ساتھ وہ ان کے فیصلے نہیں ملتے، وہ ملک کی سورنٹی اور باقی جتنی ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کو وہ زیادہ بہتر طریقے سے خود سے کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ انہوں نے جو اس سول حکومت نے کہا، جہاں آپریشن کرنا ہے، جہاں نہیں کرنا، ہر چیز میں ان کو فل سپورٹ کیا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس حکومت کو اتنی ہمت ہونی چاہیے تھی کہ وہ افواج جو ان کو اتنا سپورٹ کرتی ہے انہی کے 2 اہم ترین بندوں کو ہٹانے کے لیے اور چینجز کرنے کے لیے امریکہ جیسے ملک کو وہ پیغام دیا جائے۔ رہی بات اس کی، تو میں یہ کہوں گا کہ جس نے بھی یہ سازش کی ہے، یا قربانی کا بکرا بنانا تو جس کو مرضی بنا لیں، اب نیچرلی جو بندہ فرنٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے، اب وہ سفیر فرنٹ پہ بیٹھا ہے تو چیزیں جتنی بھی یہاں سے جانی اس کے تھرو ہی جانی ہے۔
اب اگر یہ کہہ دیں کہ اس کے نے لیٹر بھیجا یا میمو بھیجا اور وہ کہہ دیتا کہ نہیں میں نے نہیں بھیجا، وہ تو اخبار والے اس نے خود لکھا ہے، یہ تو سارے جھوٹ کے مختلف آپ ان کو جب آپس میں ریلیٹ کریں گے. آپ بتائیں مجھے کہ جب ہمارے خود ڈی جی صاحب گئے ہیں اور سارے ایویڈنس لے کے آئے ہیں، فرنزک سارے پروف لے کے آئے ہیں، تو ان کے جھوٹ کب تک چھپیں گے؟ ہونا نہیں، یہ چاہیے کہ فوری طور پر اس کی ایک انکوائری ہونی چاہیے تاکہ یہ پتہ چلے کہ اتنی بڑی ہمارے ملک اور قوم اور فوج کے خلاف جو سازش ہوئی ہے اس کا نقطہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، اور ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے، وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی عہدے پہ بیٹھا ہو، کتنا بھی زیادہ پاورفل ہو، تاکہ اس کے بعد کسی کو یہ جرأت نہ ہو کہ پاکستان کے اداروں کے بارے میں ایسی بات کہہ سکے، ان کو توڑنے یا ان کو کمزور کرنے یا ملک کی جڑوں کھوکھلی کرنے کا کسی کو جرأت بھی ہو سکے. آل پاکستان مسلم لیگ کے سینئر نائب صدر اور سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر محمد امجد صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ہمارے پروگرام وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین، ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ لوگ تبدیلی چاہتے ہیں، مختلف سروے یہ ظاہر کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کا جلسہ یہ ظاہر کر رہا ہے، مگر ان کا یہ کہنا ہے کہ تبدیلی محض عمران خان کی صورت میں نہیں ہو سکتی. دو بڑی سیاسی جماعتوں سے جو متنفر لوگ ہیں، جو بار بار ان کی کارکردگی کو دیکھ چکے ہیں، وہ دراصل دیگر سیاسی قوتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، جن میں آل پاکستان مسلم لیگ بھی شامل ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف اسی لیے جلد وطن واپس آ رہے ہیں تاکہ وہ لوگ جو اس وقت ان کے ساتھ ملنا چاہ رہے ہیں، قدم با قدم ملانا چاہ رہے ہیں، وہ کھل کر سامنے آ سکیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 2012 جو ہے وہ الیکشن کا سال ہو سکتا ہے، اور اس حوالے سے آل پاکستان مسلم لیگ اپنی بھرپور تیاریاں کر رہی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ظہیر الدین بابر کو اسلام آباد سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.